اگر معاشرے میں روحانی اقدار کو فروغ ملے اور اس نظام کی عملی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جائے جس نظام کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جدوجہد فرمائی تھی، اور اس زمین پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، حضور رسالت مآب نے تمام تفریقیں، تمام نفرتیں، تمام عداوتیں، تمام دشمنیاں وہ آپ نے ختم فرما دی۔ وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے آ رہے تھے، ایک دوسرے کا کشت و خون کرتے آ رہے تھے، ایک دوسرے کی مارا ماری کرتے آ رہے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ قبائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، حضور کی اطاعت میں آ گئے، حضور کی اتباع میں آ گئے، تو حضور کی اتباع کی وجہ سے، حضور کی اطاعت کی وجہ سے، حضور کی غلامی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نفرتوں اور عداوتوں کو مٹا دیا اور دشمنی کو ختم کر دیا۔ مثلا وہاں عرب معاشرے میں جو سب سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی وہ عرب کے سرداروں کے دلوں میں غلاموں اور عورتوں کے متعلق نفرت تھی کہ وہ غلاموں کو اور عورتوں کو اور غیر عرب لوگوں کو اپنا ہم پلہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے غلاموں کے اوپر توجہ دی اور عرب معاشرے کے ان طبقات پر توجہ دی کہ جو طبقات عرب معاشرے میں ایک پسی ہوئی اور ایک روندی ہوئی حیثیت رکھتے تھے، جہاں گھوڑے کو غلام سے زیادہ حقوق میسر تھے، جہاں جانوروں کو غلاموں سے زیادہ حقوق میسر تھے، اور آپ حضرت علامہ اقبال کی جاوید نامہ کی وہ نظم دیکھیے کہ نوحہ ابو جہل در حرم کعبہ، کہ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھ کر یہ نوحہ کرتا ہے اور اپنے بتوں کو جو انہوں نے کعبۃ اللہ میں سجا رکھے تھے، وہاں پہ بنا رکھے تھے، حبل کو اور عزا کو مخاطب کر کے ابو جہل یہ کہتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے حبل، اے عزا، غضب ہو گیا، ایک ایسا دین آ گیا ہے، ایک ایسا مذہب آ گیا ہے کہ مذہب او قاطع ملک و نسب، کہ غضب یہ ہو گیا کہ تم بتوں کی وجہ سے، تم بتوں کی بڑائی سے ہم نے جو اپنا نام و نسب پیدا کیا تھا، مذہب او قاطع ملک و نسب، اس کا مذہب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب وہ ملک کی، جغرافیہ کی، نسل کی اور قوم کی تفریق کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے قہر یہ ہوا، اس سے بڑھ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم یہ ہوا، ابو جہل یہ نوحہ کرتا ہے کہ از قریش و منکر از فضل عرب، حضور خود خاندان قریش کے چشم و چراغ ہیں، لیکن اجمی کے اوپر عربی کی برتری کو نہیں مانتے، اجمی کے اوپر عربی کی برتری کی فوقیت کو ختم کر دیا ہے حضور نے۔ مذہب او قاطع ملک و نسب، کہ حضور کا یہ ابو جہل نوحہ کرتا ہے کہ حضور کا مذہب رنگ و نسل کو مٹا دیتا ہے۔ از قریش و منکر از فضل عرب، خود خاندان قریش میں سے ہیں لیکن عربی کی فضیلت کو نہیں مانتے کسی انسان کے اوپر۔ پھر در نگاہ او یکے بالا و پست، کہ اے حبل، اے عزا، اے ہمارے خداؤ، حضور کی نگاہ میں در نگاہ او یکے بالا و پست، اونچی ذات کے اور چھوٹی ذات کے، اونچے درجے کے
اور نچلے درجے کے، یکے بالا و پست، اوپر والے اور نیچے والے سب برابر ہیں۔ با غلام خیش بر یک خاں نشست، اور ظلم یہ کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہتا ہے کہ با غلام خیش بر یک خاں نشست، کہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ اپنے غلام کو اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ قدر احرار عرب نہ شناختہ، ابو جہل کہتا ہے کہ حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی۔ با کلفتان حبش در ساختہ، کلفت کہتے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، جن کی ناکیں چپٹی ہوں۔ کہتا ہے کہ قدر احرار عرب نہ شناختہ، حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر پہچاننے کی بجائے با کلفتان حبش در ساختہ، حبش کے موٹے حبشیوں کے ساتھ حضور نے اپنی سنگت کو قائم کر دیا۔ یہ وہ بنیادی پیغام تھا، یہ وہ بنیادی درس تھا، اور یہ وہ بنیادی نظام تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نظام کا، اس دین کا جو وحی کے ذریعے حضور نے اس زمین کے اوپر نافذ کیا، اور اسے نظام قرآن کہا۔ اور اللہ نے حضور کو بھیجنے کی وجوہات میں سے یہی بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہدایت لے کر آئے، رشد لے کر آئے، اور دین لے کر آئے۔ کون سا دین؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، جس نے تمام ادیان کو آ کے اس نے منقطع کیا، اور اکملت لکم دینکم، اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اور جتنے بھی پرانے اسطورے پالے گئے تھے، جتنے بھی توہمات کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی نسل پرستی کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی علاقائیت کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی لسانیات کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی طبقاتی تفریق کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی معاشرتی طبقات کے بت پالے گئے تھے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ان تمام بتوں کو پاش پاش کر کے، قومیت کے بت کو پاش پاش کر کے، لسانیت کے بت کو پاش پاش کر کے، علاقائیت کے بت کو پاش پاش کر کے، اور توہمات کے بت کو پاش پاش کر کے لا الہ الا اللہ کو حضور نے راسخ فرما دیا اس معاشرے کے اندر۔